لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گر تو ہمیں خواہی مسلمان زیستن
گر تو ہمیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذب قرآن زیستن وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر الہی تو پھر ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر سب کہو آمین الہی تو پھر ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تعریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر مسلمانوں میں دور اولی کی شان پیدا کر میرے مولا دلوں میں جذبہ ایمان پیدا کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین درود شریف بآواز بلند سب ساتھی مل کے اللہم صاحب صدر گرامی قدر قابل صد احترام بزرگوں میرے عزیز نوجوان ساتھیوں بھائیوں قابل صد احترام میری ماں و بہنوں عزیزہ بیٹیوں پچھلے دنوں میں پشاور میں حاجی وزیر سالہ صاحب کی اہلیہ مرحومہ کی تعزیت کے لیے حاضر ہوا تو میرے فاضل بھائی مولانا قاری ارشاد الحق صاحب مدنی انہوں نے حکمن فرمایا کہ ہم عظمت قرآن مجید کے سلسلے میں رمضان مبارک کے آخری اشرے میں پروگرام رکھنا چاہتے ہیں تیری حاضری ضروری ہے میں نے آج اور کل کا وعدہ کیا اور اس وعدہ کے مطابق حاضر ہوں اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے مجھ سے پہلے حضرت مولانا ڈاکٹر فضاء الرحمان صاحب اور فاضل جلیل حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ بڑے آسن طریقے سے بیان فرما چکی ہے قرآن مجید کی چند آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان مبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے قرآن مجید کو نازل فرمایا قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے تورات انجیل زبور وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں لیکن اس وقت قرہ عرضی پہ ان میں سے کوئی بھی کتاب اصلی حالت میں آپ کو میسر نہیں ہوگی جبکہ ساری دنیا میں اللہ کریم کی آخری کتاب قرآن مجید موجود ہے
اور قیامت تک موجود رہے گی، بلکہ قیامت کے بعد بھی اللہ اپنے قرآن مجید کی خود حفاظت فرمائیں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ کرۂ ارضی پہ تورات، انجیل، زبور کیوں موجود نہیں؟ اس لیے کہ ان کتابوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا۔ جب قرآن نازل ہوا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ میرے محبوب اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے۔ اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جنوں رب رکھے اونوں، بلند آواز سے ذرا، اونوں کون چکھے، کہ جس کی حفاظت خالق کے کائنات خود فرماتے ہیں اس کو تو ختم نہیں کر سکتا۔ اور حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت میں وہ لوگ بہترین لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں یا قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا قرآن پڑھنے والا بن جا یا قرآن مجید پڑھانے والا بن جا یا قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں کی خدمت کرنے والا بن جا، تین شعبے ہیں۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے قرآن مجید منہ زبانی یاد کیا، قیامت کے دن اس حافظ اور قاری کے ماں باپ کے سر پہ اتنا اعلیٰ نورانی تاج ہوگا جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ، بلند آواز سے ذرا، تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور جو حافظ اور قاری ہوگا اسے حکم ہوگا قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ۔ قرآن مجید کی ہر آیت کے بعد اللہ کریم حافظ کو جنت میں علیحدہ نیا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور علماء سے ہم نے سنا ہے کہ قرآن مجید کی آیات 6666 ہیں، تو معلوم ہوتا قیامت کے دن حافظ عالم قاری کو قیامت کے دن جنت الفردوس میں 6666 آٹومیٹک درجے ملیں گے کہ ان کے دل میں اتنے قرآن مجید کی آیات جمع ہیں۔ اس نے عمل کتنا کیا، قرآن کی خدمت کتنی کی، اس کے آگے شاگردوں نے کتنی خدمت کی، اس کا ثواب اور اجر اس کے علاوہ ہو۔ قرآن مجید اللہ کریم نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ زبانی یاد کرایا، پھر صحابہ نے یاد کیا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور آج تک مسلمان قرآن مجید کو منہ زبانی یاد کر رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک مسلمان قرآن کو منہ زبانی یاد کرتے رہیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، اور بلند آواز سے۔ لیکن قرآن مجید اس دل میں جمع ہوگا جس دل میں جامع القرآن سیدنا عثمان غنی کی محبت ہوگی، چونکہ قرآن مجید کو جمع کرنے والے سیدنا عثمان غنی ذی النورین ہیں، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے قرآن کا حافظ وہی ہوگا جس کے سینے میں ابی بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، بلال، معاویہ، 1,24,000 صحابہ کم و بیش ان کی محبت دل میں ہوگی۔ جس دل میں صحابہ کا بغض ہوگا وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس پاکستان میں کوئی شیعہ حافظ قرآن نہیں، ہمارا دعویٰ ہے۔ کیوں؟
اس قرآن کو جمع کرنے والے سیدنا عثمان غنی ذی النورین کی ذات ہے، اور شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ جب ہمارا مکے مدینے قبضہ ہوا، اللہ نہ کرے کہہ دو آمین، تو کہتے ہیں ہم عثمان غنی کو قبر سے باہر نکال کے درخت کے ساتھ الٹا نکال کے ہم ان کے اوپر کوڑے لگائیں گے، جو حضرت عثمان غنی کا اتنا دشمن ہوگا اس کے سینے میں قرآن مجید کی نعمت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب، اور اس کے کتنے سپارے ہیں؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ جبکہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے 40 سپارے ہیں۔ کتنے سپارے بھائی؟ 40 سپارے ہیں، اور اونٹ کے ران کے مطابق موٹا، 70 گز لمبا ہے۔ کہاں؟ امام مہدی کے پاس، اور وہ بھی غار میں، آخر الزمان میں آئیں گے۔ تو پھر میرا دعویٰ صحیح ہے نا کہ کوئی شیعہ نہ ہمارے قرآن کا حافظ ہے، نہ وہ اپنے قرآن کا حافظ ہے۔ ہمارا قرآن تو ہے ہی، ان کا تو ابھی تک آیا ہی نہیں۔ آئے گا کب؟ جب ساری کائنات ختم ہوگی، پڑھے گا کون؟ پھر اتنا لمبا، 70 گز لمبا۔ میں نے کہا کہ تو سہراب سائیکل لینا پڑے گا۔ تو ہم الحمدللہ ہمارا قرآن بھی اصلی، ہمارا نبی بھی اصلی، ہمارا اللہ بھی بولو، اور ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ بھی صحیح۔ اسی لیے قرآن مجید جہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ آج سارے ملک میں حکومت ریڈیو اور ٹی وی پہ اوپر یوم علی منا رہی ہے، لیکن جب علی سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی باری آتی ہے تو حکومت کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ ہم حضرت علی کے منکر نہیں، ہم قائل ہیں، اہل بیت کے قائل ہیں۔ جب تک ہم اپنی نمازوں میں اہل بیت پہ درود و سلام نہ پڑھ لیں، ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، بلند آواز سے، آہستہ نہیں اور بلند آواز سے، اللہم صلی علی، بلند آواز سے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری تو نماز ہی نہیں مکمل ہوتی۔ ہم علی المرتضیٰ کے قائل ہیں۔ قال علی، فاتح خیبر علی، کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے ذرا۔ قال علی، مرحب کا قاتل علی، قال علی، حافظ قرآن علی، پشاور والوں، قال علی، جسے تلوار خدا دے بیٹی محمد مصطفیٰ دے، نہ خدا کے کام کا نہ محمد کے کام کا، جو منکر ہو علی کا وہ نطفہ حرام کا، علی کا منکر حرامی، فاطمۃ الزہرا کا منکر بلند آواز سے، سیدنا حسن حسین کا منکر حرامی، سیدنا عثمان غنی کا منکر حرامی، سیدنا فاروق اعظم کا منکر حرامی، سیدنا ابی بکر صدیق کا منکر حرامی، نہیں ڈبل حرامی۔ ہم علی المرتضیٰ کے قائل ہیں، اس لیے علی کا قائل وہ جس کے گھر میں موجودہ قرآن موجود ہے، اس لیے کہ حضرت علی المرتضیٰ اسی قرآن مجید کے حافظ تھے جو حضرت عثمان غنی نے جمع کیا اور آج ہماری مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ کہہ دو الحمدللہ اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ پشاور میں قرآن مجید سن چکے یا نہیں؟ بولو۔ کئی مسجدوں میں 2 قرآن ختم ہو گئے، 3 کب ختم،
کبھی ایمان بگاڑے میں بھی آپ نے سنا کہ آج ختم قرآن کی تقریب ہوگی؟ بولو نا بے، جب انہیں قرآن آتا ہی نہیں وہ پڑھے کہاں سے؟ ان کا اس قرآن مجید پہ عقیدہ ہی نہیں. یہ تو ہمارا قرآن مجید ہے. اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے اللہ حضرت عمر کی قبر کو مزین فرما. کہہ دو آمین. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی دعا ہے نہج البلاغہ میں کہ اللہ سیدنا فاروق اعظم کی قبر کو مزین فرما، منور فرما، جس نے قرآن مجید کے ساتھ مسجدوں کو مزین کر دیا ہے. جب چاند نظر آیا رمضان کا، بے شک 2 دن پہلے نظر آیا یا 2 دن بعد نظر آیا، لیکن قرآن دیکھا مسجدوں کے دروازے کھل گئے اور حافظ مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا. اور یہ آج چلی قیامت کی صبح تک یہ رہے گا. کہہ دو انشاءاللہ. اور بلند آواز سے ایسا نہیں، بلند آواز سے فرمایا یہ وہ مہینہ جس نے میں نے قرآن مجید کو اس مہینے میں نازل کیا، اور قرآن نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے. پچھلے سال میں انگلینڈ میں تھا رمضان میں، ایک پادری نے مجھے کہا کوئی سوال کرو. میں نے کہا پہلے یہ سوال ہے جیسے برطانیہ میں مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہیں، کیا آپ کے گرجا گھر بھی اسی طرح آباد ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. کہنے لگا دوسرا سوال. میں نے کہا جیسے، بس میری طرف ذرا، میں نے کہا جیسے ہمارے قرآن مجید آج تک ہمارا قرآن محفوظ ہے، کیا بائبل بھی محفوظ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. توحید-سنت.com. کہنے لگا سوال. میں نے کہا جیسے ہمارے قرآن مجید کے حافظ دنیا میں موجود ہیں، بائبل کا بھی کوئی حافظ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. میں نے کہا اس دنیا میں 50 لاکھ رسول اللہ کے غلام قرآن مجید کے حافظ ہیں. کتنے؟ بلند آواز سے، ایسا نہیں، بلند آواز سے. 50 لاکھ رسول اللہ کے غلام قرآن مجید کے حافظ ہیں، جبکہ ایک بھی دنیا میں بائبل کا حافظ موجود نہیں. اور آپ میں ہے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے کہ میں بھی اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤں گا؟ انشاءاللہ نہیں، پہلے وعدہ کرے پھر انشاءاللہ کہے. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. اور ہمارے محکمے میں آ جائیے، کوئی بین نہیں ہے. کیوں جی کو پابندی ہے؟ بولو. 10ویں پڑھے ہوئے پہ پابندی، 12ویں والے پہ پابندی، 14ویں والے پہ، 16ویں والے پہ، 20ویں والی پہ، سارے بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگوں کے اوپر پابندی ہے کہ نوکری نہیں مل سکتی. کبھی مولوی پہ، حافظ قاری پہ بھی پابندی لگی ہے. بولو تو صحیح یار. یہ جنگل میں بھی قرآن بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، خدا کی قسم آسمانوں سے رحمت کے فرشتے اس کا قرآن سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں. جنگلوں میں کوئی بین نہیں. بڑے بڑے لوگ پریشان ہو گئے کہ ملازمت نہیں مل رہی. وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں جناب پابندی ہے، ملازمت نہیں مل سکتی، جب پابندی کھلے گی پھر آنا. اور لوگ پریشان ہو کے بھوک کے مارے بیچارے خودکشی کر لیتے ہیں. کرتے گے نہیں کہ جی تنگ آ گئے، بھوکے مرنے شروع ہو گئے، خودکشی کی. کبھی کسی مولوی نے بھی خودکشی کی ہے؟ بولو تو دیکھو ہمارا محکمہ کتنا اچھا ہے. آ جاؤ. ہاں مولوی صاحب زیادہ کھا پی لے افطاری میں، ہیضہ ہو جائے، پھر مر کے شہید ہو جائے تو علیحدہ بات ہے. تو مولوی بھوکا نہیں مرے گا. یہ قرآن کی برکت ہے. یہ بولو نا الحمد، سب کہو الحمدللہ. اور بلند آواز سے اللہ فرماتے اللہ نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے. کس کے ذمے؟ ایسا نہیں، بلند آواز سے سردی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کی حفاظت کس کے ذمہ؟ ابھی دل نہیں راضی ہوا، ذرا بلند آواز سے. یہ
مجید ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ۔ دہلی کے اندر پادری عیسائی، اس نے بائبل کے اوپر، تورات انجیل کی زبور کے اوپر ایسا مسالہ چڑھا دیا، اگر اس کتاب کو آگ میں پھینک دیا جائے آگ اسے جلا نہ سکے۔ دہلی کے چاندنی چوک میں آ کے کہنے لگا مسلمانوں، وہ سامنے آگ جل رہی ہے، تم قرآن کو آگ میں پھینکو، میں اپنی بائبل کو آگ میں پھینکتا ہوں۔ جو کتاب جل گئی وہ جھوٹی، جو بچ گئی وہ سچی۔ جلی ہوئی کتاب کو ماننے والے اپنی جلی ہوئی کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پہ ایمان لے، جو کتاب آگ میں جا کے جلے نہ بچ جائے۔ اب مسلمان ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، کیا کیا جائے بھائی؟ لوگ دوڑے دوڑے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سب کہیے رحمت اللہ علیہ بلند آواز سے، شاہ جی کے پاس آئے۔ شاہ جی انگریز پادری کھڑا ہے اور ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اپنی کتاب کو آگ میں پھینکو، جو کتاب جل گئی وہ جھوٹی، جو بچ گئی وہ سچی۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پہ۔ آپ نے قرآن کا نسخہ اٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، دہلی کے چوک میں آ کے کھڑے ہو گئے، چاندنی چوک میں، کہنے لگے پادری تو اپنی کتاب کو صحیح سمجھتا ہے؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا میں بھی اپنی اللہ کی کتاب کو صحیح سمجھتا ہوں۔ تم اپنی کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، میں قرآن مجید کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں۔ ہم دونوں اپنے اپنے مذہب کی کتابیں سینے کے ساتھ لگا کے خود آگ کے اندر کود پڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دونوں میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، جلتا کون ہے، بچتا کون ہے۔ عیسائی نے اپنی کتاب پھینک دی اور خود دوڑ گیا، کسی نے اس کو پکڑ کے کہا آؤ بابو جی آ کے مقابلہ کرو قرآن کا، قرآن والوں کا۔ اس نے کہا مولانا معاف کرنا، میری کتاب پہ مصالحہ چڑھا ہوا، مجھ پہ مصالحہ نہیں چڑھا ہوا۔ اس نے کہا معاف کرنا، میری کتاب پہ مصالحہ چڑھا ہوا ہے، مجھ پہ مصالحہ۔ میرے جیسے کمزور ایمان نے سوال کر دیا شاہ جی اگر وہ چھلانگ لگا دیتا، فرمایا وہ بھی جل جاتا، اس کی کتاب بھی جل جاتی، میرا قرآن بھی محفوظ رہتا ہے، اس کی برکت سے اللہ مجھے بھی محفوظ رہتا۔ اور مولانا ارشاد الحق مدنی صاحب کو میں نے ایک واقعہ سنایا، 5-7 سال کی بات ہے، علی پور ضلع مظفر گڑھ پنجاب میں، شاید آپ نے نام سنا ہو۔ حافظ صاحب تھے، قاری صاحب تھے، نوجوان، حسین و جمیل، خوبصورت، قرآن بھی بڑا پیارا، اعلیٰ پڑھنے والے۔ ان کے ستیلے بھائی، ستیلے سمجھتے نا، دوسری ماں کے بیٹے، انہیں انہیں حسد ہو گیا۔ اللہ حسد سے، کینے سے، بغض سے، اناد سے محفوظ رکھے۔ مولانا بھی بیان فرما رہے تھے نا کہ محبت بھی دونوں طرف سے ہوتی ہے، بغض اور حسد اور کینہ بھی۔ نہیں مجھے تو آپ سے محبت ہی محبت ہے، آپ کو بھی ہے نا، جس کو نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ وہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ میرا خیال نیند آ رہی ہے آپ کو، ہے وہ جس کو میرے ساتھ محبت ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، اللہ اکبر، مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ اور یہ تو میرے پیر بھائی ہیں مولانا ارشاد الحق مدنی۔ میں سب سے پہلے سن 1962 میں یہاں آیا تھا جب مفتی عبدالقیوم پوپل رضی اللہ کی ان کے اوپر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور مولانا مدنی تو اس وقت پڑھ رہے تھے۔
اس وقت سے اب تک مجھے آپ کے ساتھ پیار ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم سب انشاءاللہ 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 توحید و سنت کی برکت سے حضور کی احمد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اور بلند آواز حضور نے فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ہمیں حضرت مدنی سے محبت ہے، حضرت لاہوری سے محبت ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری سے محبت ہے، ہمیں ابی بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر بلال معاویہ سے محبت ہے، ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہمارا ساتھ ہوگا۔ خیر بلند نواز سے انسان اور بلند نواز سے اللہ اللہ۔ تو جو بھائی کے ستیلے کیا نام بتایا جی؟ میرانیرو، انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہ حافظ کی بڑی عزت ہو گئی، جب بازار سے گزرتا لوگ کھڑے ہو کے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یار اس کو ٹھکانے لگا دو۔ یہ پکی اینٹیں بنانے والا بٹھا ہوتا ہے، جانتے نا بٹھا، بچے سامنے میرا بٹھا، وہ ان کا بٹھا تھا اپنا۔ وہاں کہا جی چلو کل کو آج آگ لگا لیتے ہیں، کل کو پورے بچے کی اینٹوں کی آگ لگی ہوئی کو ایک جگہ مخصوص کر لیتے، وہاں کولے زیادہ جمع کر دیتے اور اٹھا کے اس میں پھینک دیں۔ بہت اچھا، اسے نہیں پتا، کہنے لگے حافظ جی قاری صاحب کل دوپہر کو زیادہ ہم نے بچے کو آگ لگائی، ذرا برکت کے لیے دعا کرنا۔ رمضان کا مہینہ توحید-سنت.com رکھا ہوا، گرمی کا مہینہ، ظہر کی نماز پڑھائی، وہ قرآن پڑھتا ہوا بٹھے پہ چلا گیا۔ اب جو یوں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، اے پروردگار دو عالم، اے رب العالمین، بس اتنا نکلا، ایک بھائی نے دھکا دیا دھڑم کولوں میں، بٹھے کی آگ میں، پوئے نہ پوئے، اوپر انہوں نے پتھر رکھ دیا، اثر ہو گئی، مغرب ہو گئی، قاری صاحب کہاں گئی، نہ اثر پڑھائی نہ مغرب پڑھائی، عشاء ہو گئی، رات گزر گئی، صبح ہو گئی، بڑے پریشان، یہاں تلاش کرو، سارا شہر اٹھ کھڑا ہوا احتجاجن، اور کہا جناب پولیس والوں کو کہا کہ ہمیں شک ہے یہ ان کے جو ستیلے بھائی ہیں انہوں نے کہیں کچھ کیا ہے، ان کو پکڑو۔ پکڑا، اور پولیس والے چاہیں تو 5 منٹ میں مجرم کو پکڑ لیں، نہ چاہے تو ساری زندگی نہ پکڑیں۔ یہ بادشاہ ان کو پتا ہے کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پکڑا، 5 منٹ میں مان گئے کہ کل ظہر کے بعد ہم نے تو اس کو آگ کے اندر دھکا دے دیا، وہ تو جل کے کولا ہو گیا ہوگا۔ کہنے کہ وہاں چلو، وہاں گئے، جب پتھر اٹھایا تو دیکھا قاری صاحب اندر کھڑے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، قاری صاحب باہر آ جاؤ، باہر آ گئے۔ نہیں ہم نے تو تمہیں دھکا دیا آگ میں۔ کہنے لگے جب مجھے دھکا دیا میں آگ میں گیا تو میں نے کہا اے اللہ، اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کر سکتا ہے تو میرے سینے میں تیرا قرآن ہے، اس کی برکت سے اس کو بھی گلزار کر دے۔ لگے کل سے میں شروع کیا قرآن، اب تک 3 قرآن مکمل ختم کر چکا ہوں، اور اسی بٹھے کی آگ جل رہی ہے، اینٹیں پک رہی ہیں، لیکن اللہ نے اس آگ کو میرے لیے گلزار کر دیا۔ افطاری بھی کی، شہری بھی کی، اور کل سے قرآن پڑھ رہا ہوں، 3 پڑھ رہا ہوں۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے، جو سنی ہوگا بلند آواز سے کہے گا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کے ساتھ یاری لگا لو، دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب، انشاءاللہ حشر کے میدان میں بھی۔ بلند آواز سے قرآن کے ساتھ یاری لگائی، میرے ابی بکر نے صداقت کا تاج لے کے گئے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو، پوئے نہ پوئے، جب پوئے تو کہو سبحان اللہ۔
قرآن مجید کے ساتھ یاری لگائی ابی بکر نے صداقت کا تاج لے کے گئے. کون ابی بکر؟ جس کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیٹھ کے اپنی نبوت کے دامن کو پھیلا کے آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا اے اللہ میں نے ساری دنیا کے احسانوں کے بدلے دے دیے ہیں. ایک ابی بکر صدیق ایسی شخصیت رہ گئی جس کے احسانوں کا بدلہ میں تیرا نبی نہیں دے سکا. اللہ میاں تو آپ عطا کر دے. آواز آئی میرے محبوب میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. یا اللہ کیسے؟ فرمایا جس گھر میں آپ ہوں گے صدیق اکبر ساتھ ہوں گے. جس میدان جہاد میں آپ ہوں گے صدیق اکبر ساتھ ہوں گے. جس مسجد مصلی پہ آپ ہوں گے صدیق اکبر. بلند آواز سے ذرا بلند آواز سے. جس غار میں آپ ہوں گے صدیق اکبر ساتھ ہوں گے. جس مزار میں میرے مصطفیٰ ہوں گے صدیق اکبر ساتھ ہوں گے. قرآن مجید کے ساتھ یاری لائی. ابی بکر نے صداقت کا تاج لے کے صدیق اکبر بن گئے. قرآن مجید کے ساتھ یاری لائی میرے عمر نے. کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے. کون عمر؟ ہاتھ میں تلوار لے کے جا رہے رسول اللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے جا رہے ہیں. راستے میں سیدنا حضرت نعیم مل گئے. مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے عمر خیر آج ہاتھ میں تلوار پکڑے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے نعیم میں مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لینے جا رہا ہوں. حضرت نعیم مسکرا کے فرمانے لگے عمر ان کے نبی کی بعد میں گردن لے کے آنا. پہلے اپنی ہمشیرہ کے گھر دیکھو جا کے. تیری ہمشیرہ تیرے بہنوئی دونوں رسول اللہ کے غلام بن چکے ہیں. قرآن و سنت پہ ایمان لا چکے ہیں. انہوں نے رسول اللہ کا دامن پکڑ لیا. حضرت عمر نے اپنی سواری کا رخ اپنی ہمشیرہ کی طرف موڑ دیا. دروازہ کھٹکھٹایا. کان پر کہنے لگے میں عمر دروازہ کھولو. دروازہ جو کھولا حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی ہمشیرہ تھی ان کو مارنا شروع کیا. اتنا مارا بے ہوش ہو گئی. بہنوئی کو مارا زخمی ہو گئے. ہمشیرہ کو ہوش آئی. اٹھ کے کہنے لگی او عمر اگر تو خطاب کا بیٹا میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. اگر تو کفر شرک بدعت نہیں چھوڑ سکتا میں بھی توحید و سنت کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا ہڈیاں توڑ دوں گا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. حضرت فاطمہ زخمی کھڑی ہے اور جسم سے لہو لہان ہے اور لہو جاری ہے اور فرماتی ہیں اللہ اکبر. کہہ دو سبحان اللہ. زباں پر شکوہ اور روداد غم لایا نہیں کرتے. عمر تو مسلمان کو سمجھ نہیں سکا. مسلمان جان قربان کر دیں گے لیکن زبان سے اف تک نہیں کریں گے. کیوں؟ زبان پر شکوہ اور روداد غم لایا نہیں کرتے کہ مخلص آزمائش میں تو گھبرایا نہیں کرتے. اگر تو مار سکتا مار ہڈیاں توڑ سکتا توڑ دے لیکن رب کعبہ کی قسم زبان سے اف تک نہیں کریں گے. اور بات میری سن مواحد جو ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے. کوئی نہ کوئی تو سبحان اللہ تو کہو دل کے ذرا. مواحد جو ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے. اے عمر میرے جسم کے ٹکڑے کر دے میرا سر قتل کر دے میرے جسم کی ہڈیاں توڑ دے لیکن رب کعبہ کی قسم یہ جبین نیاز جس رب کعبہ کے سامنے جھک چکی ہے یہ اب غیر اللہ کے سامنے جھک. بلند آواز سے
اور بلند آواز سے. اور آپ کہیں گے قاری صاحب حضرت عمر کے دور کا واقعہ بیان کر رہے ہو, ذرا تازہ تو بات کرو. آؤ میں آپ کو کابل میں افغانستان میں لے کے جاؤں. افغانستان کے افغانیوں نے اپنی جانیں قربان کر دی, لیکن نہ امریکہ کے سامنے جھکے, نہ روس کے سامنے جھکے, اور انشاءاللہ نہ یہ جھکیں گے. بلند آواز سے اور بلند آواز سے. جتنے اسلام کے دشمن تباہ و برباد ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں, جو رہے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے, لیکن افغانستان میں انشاءاللہ توحید و سنت کا فریرہ لہرائے گا. کہنے لگے عمر جو سکتا کر, لیکن میری بات سن, میں رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی. اور کہا ہم تجھے ختم کر دیں گے. حضرت فاطمہ اٹھ کے کھڑی ہو گئیں اور فرماتی ہیں ہزاروں آفتیں سنگے مزاحم بن کے آتی ہیں, مگر مردان حق آگاہ تھرایا نہیں کرتے. اچھا یہ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا پہلے غسل کرو. کہہ دو سبحان اللہ. پہلے غسل کرو, ظاہری طور پہ پاک ہو جاؤ. اللہ 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 اللہ. غسل کیا, یہ دوسرے نئے کپڑے پہن لو, پہن لیا, بیٹھو. کل آؤ ذرا قرآن سناؤ. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہہ دو سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر سامنے بیٹھے ہیں, اعوذ باللہ سنی, بسم اللہ سنی, رنگ بدل گیا, چہرہ پھک ہو گیا. کیسا کلام تو میرے کانوں نے آج تک سنا نہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ سن کے سبحان اللہ تو کہہ دو. حضرت عمر کے متعلق حضرت تشریف فرمایا, مدنی صاحب تشریف فرمایا, پڑھے لکھے لوگ علماء موجود ہیں, پوچھئے. حضرت عمر خود بہت بڑے خطیب تھے, ادیب تھے, شاعر تھے, مجاہد تھے. ان کا طاہا عرب کی ڈکشنری میں آج تک طاہا میں نے نہیں پڑھا. یہ کیا ہے؟ بس بھائی کمیاں مکوا استاد جی معاف کرنا. آج تک میں نے کبھی نہ سنا نہ پڑھا. یہ طاہا ہے کیا؟ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. قرآن شروع ہوا, اللہ کی رحمت کا نزول بھی شروع ہو گیا. اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو, اپنے گھروں میں پڑھو بلند آواز سے. انشاءاللہ پڑھیں گے, قرآن نہیں پڑھیں گے. بڑے سیانے ہو گیا کسی کو. آج میں جس جگہ جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کاروبار میں برکت نہیں, دعا کیجیے. قاری صاحب مقدموں سے نجات نہیں ملتی, دعا کیجیے. قاری صاحب گھر سے بیماری نہیں جاتی, کو تویز ہی دے دو. ہم قرآن مجید کو شفا سمجھتے ہیں. جادو شفا بولو, یہ ٹوٹ کے ووٹ کے شفا نہیں, قرآن شفا ہے. قرآن بلند آواز سے, میں نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. سبحان اللہ تو کہہ دو بلند آواز سے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کا پڑھنا ہی شفا, قرآن کا پڑھنا ہی. صحابہ کے پاس ایک قافلہ آ گیا, کہنے لگے بچھو لڑ گیا. کو آپ کے دین میں ہے کوئی کہ ہمیں پڑھ کے دم کر دے اور بچھو جو لڑا ہمیں زہر پھیل گئی آرام آ جائے؟ صحابی نے کہا ہاں ہے.
کیا ہے؟ فرمایا بیٹھو میں دم کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ تو کہہ دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دم، جادو سے نہیں، ٹونے سے نہیں، یہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا کالا نجومی، جو پوچھو گے بتاؤ۔ ہمارے وہاں لاہور میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا لکھا بڑا سارا، کالا علم جاننے والا، جادو جاننے والا، دل کی مراد پوچھو بتاؤں گا، جو پوچھو گے بتاؤں گا، جو کچھ گزر گیا بتاؤں گا، جو کچھ ہو رہا ہے بتاؤں گا، جو کچھ ہوگا بتاؤں گا۔ کالج کے لڑکوں نے جوتا کھول لیا، ٹھا 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 10-15 مارے۔ کیا کر رہے ہو؟ کہنے ہمیں بتاؤں گا، تمہیں نہیں پتا تھا کہ میرے آج جوتے لگنے ہیں۔ سب کو جاننے والا کون؟ جو نہیں بولے گا وہ بدعتی ہوگا۔ سب کو جاننے والا کون؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ چھپا ہوا سب کو جاننے والا کون؟ بلند آواز سے ذرا، قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب کو جاننے والا کون؟ زمین و آسمانوں میں سب کی بادشاہی کون؟ زمین و آسمانوں کا وارث کون؟ آج بسوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، اللہ نبی۔ یہ فکرہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دو نا ساتھی وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ زمینیں کس کے لیے؟ آسمان کس کے لیے؟ چاند سورج کس کے پجاری ہیں؟ ساری کائنات کا خالق کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ جو مومن ہوگا، سنی ہوگا، صحیح العقیدہ ہوگا، بلند آواز سے بولے گا۔ موت حیات کا مالک کون؟ عزت ذلت دینے والا کون؟ روزی دینے والا کون؟ بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ ہمارے پنجاب میں ہمارے بزرگ ہیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو، سب کو رحمت اللہ، ولیوں کو مانتے ہیں نا؟ بولو تو صحیح، سلطان باہو کا نام سنا؟ ان کے مزار پہ ایک بیری کا درخت ہے، بیری سمجھتے ہیں؟ بیری، بیرا کا درخت ہے، بیرا کا، وہ ہے نا پوری، ہاں، وہاں عورتیں مرد جاتے ہیں وہاں مزار پہ اور جا کے بیرے کے نیچے اپنی چادر یا دوپٹہ بچھا دیتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اگر بیری سے بیر ٹوٹ کے گر پڑا تو بیٹا ہوگا، اور اگر پتا ٹوٹ کے گر پڑا تو پتا گرا تو بیر گرا تو، اور جس وقت وہ ایسے دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں دیکھتے، بیری کی طرف، ٹوٹ جا رہا ہے اور ٹوٹ کے ٹہتا ہے بیری کو۔ ان کا عقیدہ ہے کہ سلطان باہو کے درخت جو بیری ہے یہ بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ آج ساری بلند آواز ہے، دل نہیں راضی ہوا، نہ اتنا زور سے اللہ کہو یہ مکان والے بھی نیچے آ کے جلسہ سننا شروع کر دیں۔ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ قرآن کے باہر نہیں جاؤں گا، اگر گیا تو پکڑ لینا اجازت ہے۔ یہاں بولی میں یشاء اناسا، قرآن کہہ رہا، کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے، یہاں بولی میں یشاء اناسا ویہاں بولی میں یشاء الذکور۔ اللہ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں ساری زندگی کچھ بھی نہ دوں، اور دینے پہ 100 سال کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا یحییٰ عطا کر دو۔ یہ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟
اور بلند آواز سے. اور یہ چادر بچھا کے دے پتا ہی گر پو بیٹا ہی ہو انا للہ و انا. اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ کے مزار پہ جو گدی نشین بیٹھے ہیں, گدی نشین سمجھتے نا, سجادہ نشین بیٹھے ہیں, ان کی 4 بیویاں ہیں. ان کی کتنی ہیں؟ 4 بیویاں. اور چاروں بیویوں میں سے نہ بیٹا نہ بیٹی, نہ بیٹا نہ بیٹا. کیوں؟ رب بتانا چاہتا ہے کہ بیری کا درخت بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتا, بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ خالق کل شیء. قرآن پڑھو. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں رحمت نازل ہوگی. لیکن ہمارے گھروں میں رحمت آئے کہاں سے؟ ہم نے اپنے گھر میں قرآن تو پڑھنا ہی نہیں, اور اگر پڑھا بھی جائے تو ہمارے گھروں میں وہ ڈیکوریشن بت رکھے ہوئے ہیں. آپ کے یہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں, ہمارے پنجاب میں تو بہت ہیں. وہ پتھر کے بت سے بنائے, کوئی بلا ہے, کوئی بلی ہے, کوئی کتا ہے, کوئی کتی ہے, وہ بیٹھے اور بڑی بڑی فوٹو لگا رکھی. میں سرگودے گیا تقریر کے لیے, تو ایک ساتھی کہنے لگا میرے گھر چلنا چائے پینے کے لیے, دعا کرنے کے لیے. میں گیا جا کے دیکھا اتنی بڑی فوٹو ایک عورت کی لگی ہوئی, بال بول بکھرے ہوئے, گلے میں دوپٹہ, موٹی تازی بیٹھی ہے. میں نے کہا جناب یہ جناب کی والدہ محترم ہے؟ مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں, کمال والی بات ہے. میری اماں تو نہیں. میں نے کہا نانی صاحب ہے, کمال ہے. مولوی بھی جی عجیب ہوں نے دیکھو. میں نے کہا حضرت جناب کی دادی محترم ہے. قاری صاحب کیسی آپ باتیں کر رہے, آپ چائے پیے اور جائیے, ٹائم ہو گیا آپ کا جلسے کا. میں نے کہا یہ تعارف تو کرا دیں, محترمہ ہے کون؟ کہنے لگا یہ بی بی نور جہان ہے. انا للہ و انا. جس حضور نے فرمایا, علماء بیٹھے نہیں ایوارڈ یافتہ, جس نے سارے ملک کے اندر کفر شرک بدعت کی تبلیغ کی اور شیعت کو پھیلایا, اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. ایوارڈ دیتے اسے. ابھی قاری صاحب ایک قرارداد پاس کر رہے تھے کہ مولوی صاحب کو دکان سے پکڑ لیا. کیا نام مولوی صاحب؟ ایاز صاحب. اور اسے کوئی نہیں پکڑتا, اس کو کہتے ہیں مادام کھائے بادام. سبحان اللہ. نور جہاں کی فوٹو. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں بت ہوگا, جس گھر میں کتے ہوگے, جس گھر میں فوٹو ہوگا, وہاں رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے. ہمارے گھروں میں سکون آئے کیسے؟ ہم حضور کی سنت کے خلاف کر. آج سارا مجمع جو میری بات سمجھتا ہے وہ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم اپنے گھروں سے جا کے فوٹو ختم کریں گے. انشاءاللہ نہیں, انشاءاللہ کو میں ختم ہونے دیتا ہوں, آپ کہتے ہیں انشاءاللہ ختم کر دیں گے. کہاں ہم فوٹو کو ختم کریں گے؟ جیسے میں کہتا ہوں فوٹو کو, بتوں کو, کتوں بلوں کو, عورت مردوں کے فوٹو کو ختم کریں گے اور گھر میں کوئی فوٹو نہیں رہنے دیا جائے گا. اس لیے آگے عرض کرتا ہوں اگر فوٹو اور بت جائز ہوتے تو فتح مکہ کے بعد حضور بیت اللہ کے اندر کبھی فوٹو ختم نہ کرتے. جو نبی نے آئے اور آ کے فرمایا اے بتوں کو توڑ دو, اور چند بت اونچے تھے تو حضور علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچا, تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہوئے, ان بتوں کو توڑیں. پشاور والوں میرے پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا تم میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا نہیں, پہلے محمد بن عبداللہ کا بوجھ تھا, اب محمد الرسول اللہ کا بوجھ ہے. یہ نبوت کا بوجھ دنیا میں اگر کوئی اٹھا سکتا وہ صرف صدیق اکبر ہے, اس کے سوا کوئی نہیں اٹھا. علی تو میرے موٹوں پہ سوار ہو, کندھوں پہ سوار ہو کے بتوں کو گرا دے. حضرت علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوئے اور بتوں کو گرا دیا. علی المرتضیٰ حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئے اور مقام بڑھ گیا. لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق میں تیرے جوتوں پہ
تیرے کندھوں پہ رسول اللہ سوار ہو گئے، کندھے ابھی نہ کر کے بیٹھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میری درخواست ہے، گھر سے گھروں سے جا کے بتوں کو اور فوٹو کو ختم کر دیجئے تاکہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہے سکون نہیں ملے گا تو یہ رسول اللہ سے بغاوت ہوگی۔ اگر فوٹو اور بت رکھنے جائز ہوتے تو بیت اللہ شریف کے اندر نبیوں کے بت اسی طرح رہتے، لیکن حضور نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کیا تاکہ دنیا کو بتاؤں یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید پہ عمل کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ تو دور نکل گیا، میں عرض کر رہا تھا ہر شے کا خالق کون؟ آہستہ نہیں بلند آواز سے، ہر چیز کا مالک کون؟ آہستہ نہیں بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پہ عمل کیجئے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ قاری صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پشاور والوں قاری بھی وہ جس نے جبریل امین علیہ السلام کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا اور رسول اللہ کی زبان سے خود قرآن مجید سنا، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چہرے پہ عجیب کیفیت ہو گئی، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ فرمایا قاری صاحب بس کرو، اب مجھے گریبان سے پکڑ کے رسول اللہ کے قدموں میں لے جاؤ تاکہ میں بھی کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاؤں۔ حضرت عمر آ رہے، تلوار ہاتھ میں ہے، نبی علیہ السلام اندر بیٹھے قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک صحابی نے سراغ سے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، خیر نہیں، چہرہ سرخ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا او میاں ڈرتے کیوں ہو، دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آیا عمر ہم سینے کے ساتھ لگائیں گے، اگر بری نیت سے آیا پھر تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی ہوگی۔ ایک اور صحابی نے سراغ سے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ عمر نہیں، یہ تو بہت بڑی کوئی بلا ہے، بلا۔ ایک ادھر سے صحابی بولے، کہنے لگے میاں یہ بلا نہیں ہے تو رسول اللہ کی رات بیت اللہ والی دعا ہے، دعا۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا پیغمبر نے گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا عمر باز نہیں آؤ گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ گردن لینے کے لیے آیا تھا، اب تو سارا جسم رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیے، اپنی غلامی میں میرا بھی نام لکھ لیجیے۔ زمانہ اس چیز پہ شاہد ہے کہ پتھر موم ہوتے تھے، جو قاتل بن کے آتے تھے خلیفہ دوم ہوتے تھے۔ حضرت عمر آئے، قرآن مجید کے ساتھ یاری لگائی، وہ دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب، حشر کے میدان میں کامیاب۔ آج 15ویں صدی ہے مسلمانوں، رب کعبہ کی قسم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر کے میدان میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں بھائی یہ قرآن و سنت کی نعمت چاہیے یا نہیں؟ سمجھ کے جواب دینا، ویسے نہ ہاتھ کھڑا کر دینا۔ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں قرآن کے ساتھ ہمارا ساتھ رہے؟ بولو، جو کہتا نہ رہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ، اب سمجھ گئے، کہہ دو الحمدللہ اور بلند آواز سے۔ اب جو کہتے ہیں دنیا میں حضور کے قدموں میں ہمیں موت نصیب ہو، کہہ دو آمین بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ جو کہتے ہیں دنیا میں حضور کا ساتھ ہو، حضور کے قدموں میں جگہ ہو، اور قیامت کے دن قرآن پڑھتے ہوئے حضور کے ساتھ چل کے سیدھے جنت میں چلے جائے، وہ ذرا ہاتھ کھڑے کرے۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، شان صحابہ۔ ارد گرد دیکھ لیجئے شاید کسی کا ہاتھ نہ کھڑا ہو۔ جو قرآن کو ماننے والے ان کے ہاتھ اونچے، دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، اسلام، انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور، قاری ارشاد الحق صاحب مدنی،
آپ سارے اور بلند آواز سے آپ سارے انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے ہاتھ کھڑے کر کے عہد کیا ہے، ہم دنیا میں بھی قرآن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مرے تو حضور کے قدموں میں موت آئے اور قیامت کے دن اٹھے تو حضور کے ساتھ اٹھے، کہہ دو آمین۔ تو میں دیکھتا ہوں، میں تو آج سن کے حیران ہو گیا، یہ ٹیپ ریکارڈ بند کر دے بھائی، یہ ٹیپ ریکارڈر حضرات ٹیپ ریکارڈر بند کر دے 5 منٹ کے لیے۔ رمضان کی راتیں ہیں، پتہ نہیں کس مرد کلندر کی دعا کو اللہ قبول کر کے ہم سب کی دعا کو قبول کر لے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھر والیوں کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اسلام کو غالب فرما، کفر کا منہ کالا فرما، ہندوستان پاکستانوں کی مسلمانوں کی مدد فرما، بنگلہ دیش فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان میں امن قائم فرما، آپس میں محبت اتفاق عطا فرما، بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، صومالیہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ، بیت المقدس کو آزاد فرما، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، نماز تراویح میں قرآن مجید کے سننے سنانے کو قبول فرما، اس میں کو کمی زیادتی ہوگی تو معاف فرما۔ اے اللہ، علماء، مبلغین، خطباء، قراء، حفاظ، تبلیغی جماعتیں، مساجد، مدارس، جہاں کہیں بھی توحید و سنت کا کام ہو رہا ہے، قدم قدم پہ سب کی نصرت فرما۔ جو مسلمان دنیا سے رحلت کر گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ مولانا حق نواز سپاہی صحابہ کے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ، ان کا جلسہ بھی اسی چوک میں اگلے ہفتے ہو رہا ہے، اللہ اسے بھی کامیابی نصیب فرما۔ اور کل جو کانفرنس ہو رہی ہے عظمت قرآن کانفرنس، اللہ اسے بھی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے توحید و سنت کی تبلیغ کے لیے، قرآن و سنت کے لیے یہ جو رقم دی ہے، اللہ ان کی کمائی میں برکت عطا فرما، ان کی خدمت توحید-sunnat.com